بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں 1400 سال پہلے کے عرب کی سرزمین پر، وہ سرزمین جہاں ریت کے طوفان تھے، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں اور انسانیت اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ یہی وہ دنیا تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت عرب کے حالات کیسے تھے۔ ناظرین کرام، ظہور اسلام سے قبل ہر طرف جہالت اور ضلالت کی حکمرانی تھی۔ سرکشی اور بغاوت کا سکہ رواں تھا۔ معاشرہ تباہی کے دانے پر کھڑا تھا۔ خانہ کعبہ بتوں سے آباد تھا۔ دین ابراہیمی کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ شرک کی سیاہ چادر نے ذہن انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ شیطانیت رقص کر رہی تھی۔ فریب، جھوٹ اور منافقت پر مبنی انفرادی طرز عمل اور اجتماعی رویوں نے شرف انسانی کی بحالی کی ہر خواہش کو سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ قدم قدم پر انا کی دیواریں اٹھائی جاتی تھیں۔ غرور، تکبر اور نسلی تفاخر سے سماجی حیثیت کا تعین ہوتا تھا۔ حوا کی بیٹی کے برہنہ سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تاکہ جھوٹی شان کی آگ میں جلنے والوں کا وقار مجروح نہ ہو۔ عدل، انصاف اور مساوات کے الفاظ اپنا مفہوم کھو چکے تھے۔ جزیرہ نما عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا گمراہی اور کفر و شرک کے ذلتوں کے گڑھوں میں گری ہوئی تھی۔ قیصر و کسریٰ کی حکومت جبر کی علامت بن کر آدم کی نسل پر مسلط تھیں۔ اس حواس باختہ اور بے ہنگم معاشرے میں جمہوری شعور، انسانی حقوق اور کسی ضابطۂ اخلاق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جاہلی اور قبائلی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑا ہوا معاشرہ اپنے افراد کے گرد جہالت اور گمراہی کے حصار کو تنگ سے تنگ کرتا چلا جا رہا تھا۔ انسان اس معاشرتی جبر کے ہاتھوں اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، لیکن حالات سے سمجھوتہ کرنے کے سوا سے کوئی تدبیر ہی نہ سوچ رہی تھی۔ تو یہ تھے مختصر طور پر عرب کے مجموعی حالات۔ اب ہم آپ کو الگ الگ عنوانات کے تحت عرب کے حالات بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اس کو سنیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ پہلے نمبر پہ لے لیتے ہیں ہم مذہبی حالت، یعنی مذہب کی کیا حالت تھی۔ طلوع اسلام سے قبل عرب مختلف مذاہب اور خود ساختہ اقدار کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ کہیں بت پرستی ہو رہی تھی، کہیں آگ کو پوجا جا رہا تھا، کہیں سورج کی پرستش ہو رہی تھی، اور کہیں انسان جسے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا تھا ستاروں کے آگے سجدے کر رہا تھا۔ خانہ کعبہ بت پرستی کا مرکز بن چکا تھا، جہاں 360 بت رکھے گئے تھے۔ ہر قبیلے کا الگ بت تھا۔ حبل، لات، منات، عزا، یعوق، نصر اور نائلہ، یہ مشہور بت تھے جن کے آگے سجدے کیے جاتے، دعائیں مانگی جاتی، انہیں اپنا ملجا و ماوا سمجھا جاتا۔ پتھر کے ان بے جان ٹکڑوں کو اپنا حاجت روا ٹھہرایا جاتا رہا۔ بت پرستی نے تو ہم پرستی کو بھی جنم دیا۔
فطرت کی ہر ایک چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو فوراً اپنا معبود بنا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح خدا حقیقی کی عظمت و جلالت کو فراموش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قدر و قیمت کو بھی بھول چکے تھے۔ انسانی وقار خود انسان نے اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس حالی جو آپ لوگوں نے پڑھ رکھی ہوگی، اس میں بڑے بہترین طریقے میں عرب کے حالات بیان کیے ہیں۔ کیونکہ ہمارا موضوع ابھی مذہبی حالات چل رہا ہے، اس کے مطابق آپ ان کے اشعار دیکھیں تھوڑے سے۔ کہیں آگ پشتی تھی ماں بے محابہ، کہیں تھا کواکب پرستی کا چرچا، بہت سے تسلیط پر تھے دل سے شیدا، بتوں کا عمل سو بسو جا بجا تھا، کرشموں کے راہب کا تسید کوئی، تلسموں میں کاہن کے تھا قید کوئی۔ کچھ اور اشعار دیکھیں آپ اسی موضوع پر۔ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر۔ عرب میں موجود بعض لوگ تو خدا کے قائل تھے ہی نہیں، وہ تو اس کے وجود سے انکار کرتے تھے۔ ان کے نزدیک زمانہ اور فطرت ہی کی ہر چیز میں کار فرمائی تھی۔ قرآن نے ان کے متعلق یوں بیان کیا ہے، سورہ الجاشیہ اس کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ خدا کے قائل تو تھے لیکن قیامت اور جزا و سزا کے منکر تھے۔ قرآن حکیم نے قیامت کے حق ہونے اور اس کے اثبات کے حوالے سے انہیں یوں یقین دلایا تھا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ انہیں پیدا کیا، سورہ یاسین۔ ان میں سے بعض خدا، قیامت، جزا و سزا کے قائل تھے مگر نبوت اور رسالت کے منکر تھے۔ قرآن نے ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اور کافر یہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا رہتا ہے۔ اگر وہ رسول ہی تھا تو اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہ بھیجا گیا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ہمیں ڈراتا۔ سورہ الفرقان۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا، انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ سورہ الاسراء۔ وہ گمان کرتے تھے کہ منصب و نبوت اور رسالت کے حامل کے لیے فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو ہر قسم کی انسانی حاجات اور ضروریات سے منزہ و مبرہ یعنی بالکل پاک صاف ہوتا۔ عرب میں بت پرستی کا بانی عمرو بن لہی تھا۔ عمرو سے پہلے جرہم کعبے کے متولی تھے۔ عمرو نے بنی جرہم کے ساتھ جنگ کی اور انہیں مکے سے جلا وطن کر دیا، خود حرم کا متولی بن کر بیٹھ گیا۔ ایک دفعہ کسی سنگین مرض میں مبتلا ہو گیا تو کسی نے اسے بتایا کہ ملک شام میں بلقا کے مقام پر ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تم وہاں جا کر اس پانی سے غسل کرو گے نا تو شفا یاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ یہ بلقا پہنچا، اس چشمے کے پانی سے غسل کیا تو صحت یاب ہو گیا۔ وہاں کے باشندوں کو اس نے دیکھا کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم ان کے ذریعے بارش طلب کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے دشمن پر فتح بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا مجھے بھی ان بتوں میں سے چند بت دے دو۔ انہوں نے حزب خواہش اسے چند بت دے دیے۔ وہ انہیں لے کر مکے آیا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد انہیں نصب کر دیا۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا اس لیے تمام قبائل میں بت پرستی کا رواج عام ہوتا چلا گیا۔ ہر چند اس زمین پر کثرت مشرکین کی تھی مگر کہیں کہیں یہودی، عیسائی اور مجوسی بھی آباد تھے۔ اس کے علاوہ حنفا بھی آباد تھے۔ قبیلہ ربیہ اور غسان دونوں نصرانیت کے پیروکار تھے۔ بنو قزا میں بھی کچھ لوگ عیسائیت قبول کر چکے تھے۔
مکہ معظمہ میں ورقہ بن نوفل اور کچھ لوگ بھی عیسائی ہو گئے تھے. اب یہ جو ورقہ بن نوفل ہے یہ ان کا شمار حنفا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں میں بھی شامل تھے. بنو حمیر، کنانا، حرس اور ہنو کندہ یہ یہودی قبائل تھے. مدینہ منورہ میں یہودیوں کا کافی عمل دخل تھا کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، عالم تھے ان کی. انہوں نے وہاں کئی درسگاہیں بھی قائم کر کی تھی جن کو بیت المدارس کہتے تھے. ان میں باقاعدہ یہودیت کی تعلیم دی جاتی تھی. خیبر کی ساری آبادی یہود پر مشتمل تھی. قبیلہ بنو تمیم مجوسی تھا اور یہ لوگ آتش پرست تھے، آگ ہی کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے. اس کفر و شرک اور فسق و فجور کے ماحول میں فطرت سلیمہ کے حامل کچھ ہی افراد ملتے تھے جن کا اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین محکم اور اس کی صفات کمال پر پختہ یقین تھا. یہ تھے حنفاء. تو جناب یہ تھے عرب کے مذہبی حالات. امید ہے کہ آپ نے ان کو سمجھ لیا ہوگا. آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کافی طویل چیپٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہر چیز کی تفصیل اگر صحیح طریقے سے بتائی جائے تو لوگوں کی معلومات میں صحیح اضافہ ہو سکتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ 12-15 منٹ کی قسط بناؤں تاکہ آپ لوگ بور بھی نہ ہوں اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے مذہبی حالات بیان کر دیے. قسط نمبر 3 جو آپ کے پاس آئے گی آنے والے دنوں میں، اس میں آپ کے سامنے عرب کے سیاسی حالات اور معاشی اور سماجی معاشی حالات، 2 طرح کے حالات پیش کروں گا. آپ ان کو بھی واچ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کرنا مت بھولیں. کامنٹس کریں مجھے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے ویڈیو بنانے میں، اللہ مجھے معاف کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہوتا ہے کہ اس میں ذرا سی غلطی سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اگر میرے سے بھول چوک میں کوئی غلطی ہو جائے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. میں جان بوجھ کر نہیں کر رہا. اگر غلطی نظر آئے تو مجھے کامنٹ ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے، اور آپ کے کامنٹ سے ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے کامنٹس کر کے مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے نا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ اور مزید سننے والے اس کو سن کر ثواب حاصل کر سکتے ہیں. میں آپ سے پھر ایک بار عرض کرتا ہوں کہ آپ درود شریف کا ورد کرتے رہا کریں. اب چونکہ ویڈیو ختم ہو چکی ہے اس لیے ہم ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ شروع اور آخر میں اگر درود شریف پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. اے اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اس معاملے میں ہمیں معاف فرمائیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. خدا حافظ.